ڈیفینس میں ایک خطاب تھا میرا، معراج النبی یہی دن تھی. ڈاکٹر صاحب بڑی توجہ کی بات، انہوں نے مجھے موضوع لکھ کے دیا کہ معراج النبی کی سائنسی حیثیت، سائنٹیفکلی کیسے ممکن ہے کہ حضور اسلام اس دنیا یونیورس سے باہر چلے گئے پھر واپس بھی آ گئے. اچھا اب بات چلتی اب آپ کو پتہ ہے کہ نماز معراج کی رات فرض ہوئی تھی، بعد نماز پہ آ گئی. اچھا مجھے کچھ شک پڑا، نماز سے میں جان بوجھ کے بات کو وضو پر لے کر آیا، اور وضو سے میں جان بوجھ کے بات کو غسل پر لے کر آیا. 200 سے زیادہ 250 سے زیادہ ڈاکٹر، سکولر، پی ایچ ڈی لوگ بیٹھے تھے، مائیں بیٹھی تھیں، مرد بیٹھے، بال بچے دار بیٹھے. ان میں سے 3 یا 4 کو یہ پتا تھا کہ غسل کے فرض کتنے ہیں، اور سننے وہ کیا آئے تھے؟ معراج کی سائنسی حیثیت. یہ تو ہماری قوم کا حال ہے. آپ کو ہمیں بنیادی چیزوں کا نہیں پتا. جب میں نے ہاتھ کھڑا کروایا تو وہ کہتے ہیں ہم نہا لیتے ہیں، بس ناپاک ہوتے ہیں تو نہا لیتے ہیں، غسل ہو گیا. تو ایسے غسل نہیں ہوتا. غسل کے فرض ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی ادا نہ ہو تو غسل نہیں ہوتا. پھر اسی طرح وضو کے فرض ہیں، ایک بھی ادا نہ ہو تو وضو نہیں ہوتا. اور پھر اسی طرح نماز کی شرائط ہیں، ایک بھی کم ہو تو نماز ہی نہیں ہوتی. آپ بے شک جتنے تک وہ طہارت کے ساتھ اللہ کے ساتھ لا لگاتے رہے، جب اس کی فقہی اور دینی ضروریات ہی پوری نہیں ہیں، آپ نے نماز کیا پڑھنی ہے؟ تو میں پوچھنے کی بجائے وقت کم ہے بس گزرتا جاتا ہوں تاکہ پتہ ہے لوگوں کو ذرا مستحضر ہو جائے، ریپیٹ ہو جائے. چونکہ ہمارے ہاں اس طرح کی تربیت کی چیزیں بتانے کا ذوق نہیں ہے، لوگ سنتے بھی نہیں ہیں. غسل کے 3 فرض ہوتے ہیں، ایک فرض بھی قضا ہو جائے تو غسل سرے سے نہیں ہو. آپ ناپاک گئے، پانی کے بے شک 200 اوپر بالٹیاں ڈال دیں، نکلے بھی ناپاک. سب سے پہلے ہے کلی کرنا، اور اس حد تک کولی کرنا کہ آپ کا یہ جو ہے گلا اس تک پانی چلا جائے. اور فقہا لکھتے ہیں اگر روزہ نہیں ہے تو گھونٹ بھی بھر لیں، تسلی ہو جائے. دوسرا ہے ناک میں پانی ڈالنا. توجہ ہے نا جی، ناک میں پانی ناک کو صاف کرنا. ایک تو ہے جو ہم ناک کو وضو میں صاف کرتے ہیں، وہ نہیں. اس حد تک پانی چڑھانا کہ یہ جو نرم ہڈی ہے یہ گیلی ہو جائے. پانی رکھیں ایک طرف، ناک بند کر کے اس کو اوپر کھینچیں تاکہ تسلی ہو جائے. اور پھر تیسرا فرض ہے پورے جسم کو سر سے پاؤں تک مل مل کے یوں دھونا کہ یہ گمان ہی نہ رہے کہ کوئی ایک بال بھی خشک رہتا ہے. یہ آپ کا غسل ہوگا. پھر اس کے بعد وضو پہ آئیں. وضو کے 4 فرض، باقی سنتیں. فرض میں ایک چیز بھی رہ گئی تو وضو سرے سے نہیں ہوگا، اور وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، اور نماز نہیں ہوگی تو نماز کے اثرات کہاں سے آئیں گے؟ تو دوسری چیز ہے وضو کے فرض 4 ہیں. قرآن مجید نے کہا وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. سب سے پہلا فرض ہے چہرہ دھونا. کیا؟ اس سے پہلے ہاتھ دھونا. وہ سب سنتوں کے اندر، ان میں کچھ کمی بیشی نہیں رہنی چاہیے، رہ جائے تو وضو ہو جاتا ہے. برحال چہرہ دھونا کیا ہے؟ چہرہ کس کو کہتے ہیں بھی پتہ ہے؟ یہ جو ماتھے سے یہ بال اگنے کی جگہ ہے، یہاں سے لے کر یہ کان اور کانوں کی لو سے نیچے دائرہ بنا لیں. یہ آسان طریقہ ہے، لو دے نال دائرہ بنا لو. یہ چہرہ، چہرے کا دھونا کیا ہے؟ فرض، پہلا فرض. دوسرا فرض کیا ہے؟ ہاتھوں کو کونیوں تک، کونی آپ یوں فولڈ کریں تو جو یہ نچلا حصہ یہ سارا کونیوں تک دھونا فرض ہے. اس کے بغیر وضو نہیں ہوتا. تیسرا سر کا مسح کرنا، پورے سر کا یا چوتھائی سر کا. اور چوتھا ہے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا. یہ ہو گیا وضو. وضو کے کیا ہو گئے جی؟ فرض. اس کے بعد آپ نماز میں جائیں گے تو نماز کی شرائط ہے. ایک لفظ یاد رکھ لیں، اس سے آپ کو یہ یاد ہو جائیں گی. تساونت کیا لفظ ہے؟ توئیں طہارت کے لیے. طہارت 3 طرح کی: جسم کی طہارت، لباس کی طہارت، اور جگہ کی طہارت جہاں کھڑے. دوسرا کیا ہے تساونت میں؟ سین، ستر، جو جسم کے اعضاء چھپانے واجب ہیں ان کا چھپا ہوا ہونا. اور مرد کے لیے یہ ناف سے اوپر اور یہ گھٹنے کی یہ جو ہڈی ہے نا نرم، اس سے نیچے یہاں تک ناف، ستر. اگر یہ ڈھکا ہوا ہے اچھی طریقے سے اور باقی حصہ کپڑا نہیں ہے تو ستر پورا ہے، نماز ہو جائے گی. اور عورت کے لیے یہ چہرہ جو میں نے حد بتا دی، یہ جو ہڈی ہے یہ والی،
یہ عورت کے سطر کا حصہ ہے. اس سے باہر یہ ہاتھ اور ٹخنوں سے نیچے پاؤں, یہ جو ٹخنیاں اس سے نیچے پاؤں, یہ 3 سطر کا حصہ نہیں ہے, کھلے ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں. اس کے علاوہ پورا جسم حتیٰ کہ ایک بال عورت کے سطر کے اندر. تو سطر کا ڈھانپنا, بال نظر آ رہے ہیں خواتین کے تو کیا ہے, شرط پوری نہیں ہو رہی تو نماز نہیں کیا ہونا ہے. تو لوگوں کو تو بنیادی چیزیں نہیں پتہ. تو سطر تھا. پھر تساونت میں الف آتا, استقبال قبلہ, آپ کا رخ قبلہ کی طرف ہو. اعلیٰ حضرت الہرامہ کی تحقیق کے مطابق اگر 20% کے قریب ڈیویشن ہو اور ایسی جگہ سفر میں ہے, معلوم نہیں کسی ہوٹل میں اسٹے ہے, تو اتنے قابل قبول. لیکن مقیم کے لیے ظاہر ہے ان کو تو پتہ ہوتا ہے. سطر استقبال قبلہ. اس کے بعد آتا ہے واو, وقت کا تعین. مغرب کے وقت فجر کی نماز نہ پڑھ رہا ہو اور ظہر کے وقت مغرب کی نماز نہ پڑھ رہا ہو, وقت کا تعین. اس کے بعد کیا ہے, نون, نیت. ٹھیک ہے. اور پھر آخری چیز کیا ہے, تے, تکبیر تحریمہ. یہ آخری شرط اور پہلا فرض ہے, یہاں سے آپ نماز میں داخل ہیں. پھر نماز کے ساتھ فرض ہے. جن کو فرض کو جاننا بھی فرض ہوتا ہے, یہ بھی ذہن میں رکھ لیں. فرض کو جاننا یہ کوئی نفل نہیں ہے کہ آپ چھوڑ دیں گے تو گزارا ہو جائے گا, نہیں. آپ جس سبجیکٹ کو پڑھتے ہیں اس کی بنیادی مبادیات کے بعد آپ کو ڈگری دی جاتی ہے. تو فرض کو جاننا بھی واجب اور فرض ہوتا ہے. پھر نماز کے ساتھ فرض ہے تکبیر تحریمہ, پہلا فرض. تکبیر تحریمہ کے بعد قیام, دوسرا فرض. پھر قیام میں جو آپ فاتحہ پڑھتے ہیں وہ عند الاحناف واجب ہے. اگر وہ رہ جائے, غلطی ہو جائے تو سجدہ صاف ہو جائے گا. اور جو قرات کرتے ہیں فاتحہ کے بعد وہ واجب نہیں, وہ فرض ہے. اس میں کوئی غلطی ہوگی تو نماز رپیٹ. فرض جہاں رہ جائے گا سجدہ صاحب سے نماز نہیں ہوگی. تکبیر تحریمہ, قیام 2. تیسرا کیا ہے, قرات. تیسرا کیا ہے, چوتھا کیا ہے, رکوع. رکوع میں جب جاتے ہیں آپ تو پہلی دفعہ تسبیح پڑھنا واجب اور باقی 3 دفعہ سنت. پہلی دفعہ پڑھیں گے تو نفس رکوع ادا ہو گیا مگر ترک سنت ہو گیا. تو جب 3 دفعہ پڑھیں گے تو قاری صاحب برتن دیکھ لو, نماز سے گل آ گئی ہے, کتنے شروع ہوئی. اس کے بعد کیا ہے, قومہ, کھڑے ہوتے ہیں آپ. یہ واجب ہے, فرض نہیں ہے. یہ اگر رہ جائے تو سجدہ صاحب سے نماز ہو جائے گی. پھر سجدے, دونوں سجدے فرض ہیں. اور تسبیحات وہ میں نے بتا دی, 1 دفعہ فرض اور دوسری دفعہ وہ آگے سنا کرے. تو آپ نے برائی کا جو برائی سے رد کرتا ہے وہ برا ہو جاتا ہے, اور جو برائی کا اچھائی سے رد کرتا ہے. قرآن نے کہا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا. جب کسی لغو اور فضول اور بے حیا والی چیز کے پاس سے گزرو, وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا, تو اتنی کرامت اور وقار سے گزرو کہ اس طرف توجہ ہی نہ جائے کیا ہو رہا ہے, اپنے راستے چل پڑو. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا, اکرام اور وقار کے ساتھ گزر جاؤ. یعنی دیکھنے والا کہ یار اس کو تو اس برائی سے کوئی دلچسپی نہیں, کوئی دلچسپی. تو لہٰذا یہ 8 پہلو وعدوں کا پورا کرنا, آپ گن لیجئے. دوسرا جوڑنا. تیسرا خوف خدا. چوتھا جواب دہی کا, یہ خوف گھول کے کھائی جا رہا ہے انسان کو کہ میں نے اللہ کی بارگاہ ہر کام کا جواب دینا. 5واں صبر. 6واں اقام الصلاۃ. اور 7واں کیا تھا, انفقوا مما رزقناکم, خرچ کرنا. اور آخری چیز کیا تھی 8ویں, کہ برائی کو اچھائی سے دفع کرنا, دور کرنا. یہ بیان کر کے فرمایا اولئک لہم عقبی الدار. اللہ فرماتا ہے اے وہ لوگ جنہاں نے واسطے میں آخرت بنائی. سبحان اللہ. آخرت کا گھر میں سب آپ, یہ جنت اور یہ اللہ کی معرفت اور اس کی رضا, یہ اتنی سستی نہیں ہے کہ اللہ ہر ایک کو دے دے گا. یہ اتنی سستی نہیں. اس کو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کا حیا ہی نہیں ہے. اور اللہ کا آجا جنت اللہ, اس کو جب اللہ کی رحمت کی آیتیں وہ پڑھتا ہے تو اللہ کی قہاریت, اس کی جواب دہی, اس کی عدالت اور قیامت کے ہولناک منظر جو قیامت میں آئے ہیں اس کو اس سے کوئی لینا دینا ہی نہ ہو. ہم نے بالکل ایک حصہ اٹھا لیا اور ایک پھینک دیا. دونوں کو اعتدال اور توازن سے چلانے کی ضرورت ہے.
یہ وجہ ہے کہ شخصیات کے اندر اعمال نہیں پروان چڑھ، ہمارے نوجوان اعمال کو ہلکا لیتے ہیں۔ ہم میں سے ہر بندے کو یہ ٹیکہ لگا دیا گیا کہ وہ بخشایا ہے، وہ دی حضور نے شفاعت کرنی ہے، اس واسطے وہ کہتا میں نے تو عمل کی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ یہ تصور سرے سے گمراہی، تصور شفاعت حق ہے، عند اہل سنہ حق ہے، اور اس پر پوری حدیثیں ہیں، مگر حضور شفاعت کس کی کریں گے؟ جو گناہ گار ہوگا، جو خود اپنے ارادے سے ساری عمر اپنے ارادے سے، جس کی زندگی رسول اللہ کی تعلیمات سے بغاوت میں گزری، اور وہ بغاوت کر کے خود تعلیمات کا مذاق اڑا کے کہے کہ میری شفاعت ہو جانی ہے، یہ تصور شفاعت کا بھی مذاق ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ آپ اپنے طور پہ کوشش کریں، جب کمی رہ جاتی ہے تو پھر ہے نا مصطفیٰ کا دربار، اور آپ کہیں کہ میں نے کوشش ہی نہیں کرنی، آپ کہیں میں نے کوشش ہی نہیں کرنی، تو رسول اللہ نے طائف میں پتھر کس لیے کھائے تھے؟ اگر کوشش ہی نہیں کرنی تو حضور نے اپنے دندان مبارک احد میں کس لیے شہید کروائے تھے؟ یہ حسن و گلزار کی جو باتیں سنتے ہیں نا، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ احد میں حضور اسلام نے خود پہنی ہوئی تھی وہ ٹوپی، خود جنگوں میں پہنتے، تو ایک بدبخت کافر نے پتھر مارا، وہ خود ٹوٹی، اور اس خود کے جو ذرے تھے لوہے کے وہ حضور کے رخسار کے اندر پیوست ہو گئے، اتنے گہرے پیوست ہوئے، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح اس کو نکالنے لگے، ہاتھ سے نہیں نکلے، پھر وہ آلہ سلائے اس سے نہیں نکلے، حتیٰ کہ وہ اپنے دانتوں سے پکڑ کے کھینچ کے نکالتے، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کے سامنے کے 4 دانت ٹوٹ گئے، وہ اتنے پیوست ہوئے تھے۔ تو یہ تکالیف اگر کوشش نہیں کرنی تو یہ کس لیے تھی؟ اپنی زندگیوں کو صرف محبت کے ساتھ اگر آپ صالحیت کے ڈگر پہ نہیں چلاتے تو یہ کوئی طریقہ کار نہیں۔ امام حسن نے بھی پورا کیا، اور حسین نے بھی۔ حسن نے کیسے پورا کیا؟ حسن کے نانا نے فرمایا تھا رسول اللہ نے کہ اب ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، اس کے ذریعے اللہ 2 گروہوں میں صلح کروائے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، یہ صلح کو غلط پورٹریٹ لوگ کر دیتے ہیں کہ ایک صلح یہ ہوتی ہے کہ تھوڑا تسی غلطی تھے، آؤ میں تھوڑا صلح کروا دوں۔ یہ وہ صلح نہیں تھی، یہ وہ صلح نہیں تھی، بلکہ علی و فاطمہ کے بیٹوں نے جب رکھا ہے دنیا کو جوتے کی نوک پہ رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ میرے نانا نے کہا ہوا ہے، اور اگر اس صلح سے اور یہ حکومت دینے سے یہ خون خرابہ امت میں ختم ہوتا ہے تو حسن کو حکومت نہیں چاہیے، حکومت لے جاؤ، بس خون خرابے سے باز آ جائے، خون خرابے سے باز۔ تو یوں وعدے نہیں پائے، ہم تو وعدے کے لیے ایک خواہش قربان نہیں کرتے، تو حسن نے مجتبیٰ نے تو 68 لاکھ مربع میل کی حکومت اٹھا کے دے دی تھی ایک وعدے کی تکمیل۔ اس طرح وعدے نہیں پائے جاتے۔ اور پھر امام حسین نے کیسے نبھایا؟ تو آپ نے دیکھا ایسا کوئی اور نبھایا ہے کسی نے؟ ایسا نبھایا کہ وعدہ نبھانا ہی مثال بن گئے، ایسا نبھایا کہ نبھانا ہی مثال بن گئے، اور ایسے معیار طے کر دیے کہ اس اخلاص اور قربانی اور ایثار کے کہ اس کے بعد کوئی اس معیار تو کیا اس معیار کی گرد کو بھی نہیں چھو سکتا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے دوسرا پہلو ہم نے کیا بیان کیا؟ جوڑیے جن کو جوڑنا ہے، جوڑیے جن کو جوڑنا ہے۔ امام حسن نے کیسا امت کو جوڑا، سب کچھ دے دیا۔ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکومت خیرات میں دی تھی۔ اگر میں درست لفظ بولوں تو یہ خیرات، آل نبی تو خیرات دیتے ہی رہتے ہیں، آل نبی خیرات دیتے ہی رہتے ہیں، اور پھر پوری امت میں وہ خیرات بڑھتی ہے، تو اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ تو امام حسن نے خیرات دے دی، اس لیے دی کہ امت کے اندر سے تنازع ختم۔ پھر اس کے بعد آگے اگلا پہلو تھا کہ خوف الہی، اللہ کا خوف تمہیں ذمہ دار ہستی بنا دے، اور اللہ کا خوف ایسا تھا کہ امام حسین علیہ السلام سے کسی نے کہا، جب کربلا کے سفر میں تھے تو کسی نے کہا، بہت سارے حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر اور مخلصین تھے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے ہاں ایک طبقہ وہ جو کہتا ہے جی کلہ حسین اور حسین کے 72 تھے، سارے معاذ اللہ منافق، وہ کہتے ہیں یہ تصور ہی بھی کفر، ایسا نہیں تھا، سارے مخلصین تھے۔